جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई मुश्ताक है। आज मैंने सोचा आपको मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स के जो मुख्तलिफ़ क्लिप्स की शक्ल में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे जो गुफ्तगू है, वो भी एक सीरीज़ के तौर पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर्स जितने भी हैं पाकिस्तान में, और इसके अलावा जिनको किताबें लिखने का शौक़ है, किताबें पढ़ने का शौक़ है, इल्म से वो कहते हैं ना आपको मोहब्बत है, और ख़ास तौर पे वो लोग जो क्रिएटिव थिंकिंग पे काम करते हैं और नॉलेज की मुख्तलिफ़ इक़साम को, तो ये जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना हो नॉलेज के ऊपर, कि नॉलेज की वो कौन सी किस्म है जो मसाइल की वजाहत के ऊपर मबनी है, नॉलेज की वो कौन सी किस्म है जो मसाइल को एनालाइज़ करके उसमें से सलूशन निकालने की सलाहियत का नाम है, क्रिएटिव थिंकिंग का क्या यानी डेफिनेशन होगी। इसी तरह हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ का जो पर्पज़ है, और द वर्ड यूनिवर्सिटी है जो, और यूनिवर्स, इसके जो लग़वी माना है यानी जहाँ से ये लफ्ज़ डिराइव हुए हैं, उसके पीछे उसकी फ़िलोसॉफ़िकल अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो बहुत सारे बाज़ात ऐसे गुफ्तगू के हिस्से होते हैं जिससे बहुत सारे लोगों की इल्मी और फ़िक्री गिरा खुल जाती है। तो इसी तरह का एक टॉक थी जिसका एक क्लिप मैं आपके साथ लेके आज हाज़िर हुआ हूँ। ये मेरी गुफ्तगू के बाद आप सुनिएगा। ये मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर का 2018 का कन्वोकेशन है, और उसमें शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारुल कादरी की स्पीच है, और उस स्पीच का एक छोटा सा हिस्सा मैंने पिक किया है, और जो छोटा सा हिस्सा यूँ कह लें समंदर को कोज़े में बंद कर दिया। अगर वो सिर्फ़ किसी को याद रहे, उसकी तफसीलात, उसके जुमले और उस जुमलों के पीछे जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, अगर वो याद रहे तो आपको एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनने में मदद देगी। आप अगर बोल रहे हैं तो बोलने के लिए आपको कंटेंट तो कोई चाहिए ना, कोई मौजू तो चाहिए ना, तो उस मौजू के अंदर आपने क्लैरिटी कैसे डिलीवर करनी है, उसके ऊपर आपकी ये गुफ्तगू जो है ये बड़ी मदद देगी आपको। उसके अलावा अगर आपने किताब लिखनी है तो किताब लिखते वक्त दलाइल की नौइयत क्या है, किताब लिखने के लिए आपको किस किस्म के नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, थिंकिंग स्किल्स के ऊपर अगर आपने कोई पढ़ना हो, कोर्स करना हो, तो ये जो क्लिप है ये बहुत सारे एरियाज़ का अहाता करता है। तो मैं इसको स्पेशली रिकमेंड करके अपलोड कर रहा हूँ जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं। नंबर एक, नए उभरते हुए, और दूसरा जिनको जो ऑथर्स हैं जो अपनी जो मुख्तलिफ़ फ़ील्ड में किताबें लिखते हैं, फ़िक्री और नज़रियाती किताबें लिखते हैं, उनको इससे बड़ी थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी मिलेगी। और जो नए लिखने वाले हैं, तालिब इल्म हैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के, उनको इससे बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो मुझे ख़ुद भी बड़ी इससे क्लैरिटी मिली है, मैंने ख़ुद भी इससे फ़ायदा उठाया है। तो इसी के नुक्ता नज़र से फिर मैंने सोचा कि ये मैं इसका जो है ये वाला रिलेटेड क्लिप, वैसे तो पूरा ख़िताब ही सुनने वाला है, मैंने सिर्फ उसका जो एक जुज़ है ख़िताब का वो मैंने अपलोड किया है इस अपनी वीडियो के साथ। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसके मुकम्मल ख़िताब का लिंक भी दे दूँगा। इसके एंटायर कॉपीराइट्स जो हैं ये मिनहाजुल कुरान का जो इनका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है शेखुल इस्लाम का, ये उनके हैं। तो उनकी एडवांस शुक्रिया के साथ मैं इसको वहाँ से कट करके वो ख़ास क्लिप तो अपनी इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, ताकि उनके राइट्स भी उनके पास रहें। मैं एक्नॉलेज भी कर रहा हूँ साथ साथ, और मैं डिस्क्रिप्शन में उनके मुकम्मल ख़िताब का, जहाँ पे आप ये पूरा ख़िताब शुरू से आखिर तक सुन सकते हैं, तो वो उसका लिंक भी मैं दे दूँगा उसमें। तो इसी तरह इंशाल्लाह मैं बाकी छोटे छोटे जो रिलेटेड एरियाज़ हैं ख़िताबात के मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स के, जहाँ जहाँ मुझे अवेलेबल होते जाएंगे, तो मैं उनको लेके तो उनकी जो थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी, कुछ छोटा सा क्लिप हो जिसमें कोई एक एक गिरा खुल जाए जहन की ना, जिससे सुनने वाले को फ़ायदा हो और आगे वो बयान करने में उसको मज़ीद महारत हासिल हो जाए, लिखने में महारत हासिल हो जाए, थिंग्स लाइक दैट। तो ये 2018 का कन्वोकेशन है। तो मेरी इस गुफ्तगू के साथ आइए अब हम डायरेक्टली उस पर चलते हैं ख़िताब के ऊपर, और इंशाल्लाह ताला आई एम श्योर कि आपको ये पसंद आएगा। उसके बाद फिर बाकी जो रिलेटेड ख़िताबात हैं उसमें जो रिलेटेड क्लिप्स हैं, मैंने चूँकि ये अपने लिए जमा किए हुए हैं। मैं जब सुनता हूँ ख़िताबात तो बाज़ का ख़िताब का मौज़ू कुछ और होता है, बट उसमें ख़िताब के अंदर एक ख़िताब होता है जो बेशक छोटा सा हो, मगर वो अपनी ज़ात के अंदर एक बिल्कुल नया मौज़ू और एक बिल्कुल एक सेपरेट थॉट प्रोसेस होता है। तो मैं उस तरह के क्लिप्स निकाल लेता हूँ अपने लिए। तो इस तरह के मेरे पास क्लिप्स काफ़ी जमा थे, तो मैंने सोचा कि उन क्लिप्स को उन्वानात दे के और मुकम्मल ख़िताबात के रेफरेंसेस दे के
تو وہ اس کو میں تھاٹ پروسیس کے لیے اپلوڈ کر دوں تاکہ جس کلپ کو میں نے اپلوڈ کیا ہے اس کے اندر جو ایک مکمل موضوع ہے اس سے بھی آپ واقف ہو جائیں، اور اگر آپ مکمل خطاب بھی سننا چاہتے ہیں تو وہ مکمل خطاب کا لنک بھی آپ کو نیچے مل جائے، جو منہاج القرآن کا جو آفیشیل میڈیا ہے اس کی طرف آپ کی مکمل خطاب کے لیے رہنمائی ہو جائے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی کلپس میں شیخ الاسلام کے اپلوڈ کروں گا ان سب کے کاپی رائٹ منہاج القرآن والوں کے پاس ہے، تو میں ایڈوانس پیش ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ میں اپلوڈ کر دوں گا اس کو، اور میں بلکہ میرا ہوگا کہ میں اس کو مونیٹائز بھی نہ کروں تاکہ وہ کاپی رائٹ کا اور مونیٹائزیشن کا کانفلکٹ بھی نہ آ جائے۔ تو یہ مونیٹائزیشن میری آف ہوگی ان کلپس کے اوپر تاکہ یہ جو جن کا ہے یہ ادھر ہی جائے، اور بے شک اس کو فائنینشیل بینیفٹ ادھر جائیں، بٹ میں صرف یہ ہے کہ علمی اور فکری حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جو بینیفٹ میرے ذریعے سے منتقل ہو سکتے ہیں، مواد ان کا ہے، مگر میں ایک وسیلے کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ میں اس کو آگے کمیونیکیٹ کرنے میں ایک وسیلے کی حیثیت رکھتا ہوں۔ تو اس پیش کی شکریہ کے ساتھ منہاج القرآن میڈیا کا میں اب اس کو آپ کی جو کلپ ہے آگے وہ آپ سنیے نالج کے حوالے سے، اور بڑے غور سے سنیے گا، بار بار سنیے گا۔ ہر مرتبہ جب آپ اس کو نئے سرے سنیں گے تو آپ کو نئے سرے سے نئی چیزیں اور نئے پوائنٹس آپ کو سننے کو ملیں گے۔ تو آئیے اس کو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ کسی اور کلپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔ اور جنون کی حد تک گئے بغیر آپ جس شے کو لینا چاہتے ہیں وہ ملتی نہیں۔ مجنوں بنے بغیر لیلا نہیں ملتی، عاشق بنے بغیر رب نہیں ملتا، رب کی نشانی نہیں ملتی، کسی شے کے قریب نہیں جاتے جب تک آپ کی طلب عشق سے بڑھ کر جنون میں داخل نہ ہو جائے۔ اور ایک بات میں خاص کہہ دوں میرے بیٹے بیٹیوں، نخرے سے علم نہیں آتا۔ ہم چاہتے ہیں نخرہ بھی رہے اور علم بھی حاصل ہو، علم اور نخرہ اکٹھے نہیں ہوتے کبھی۔ علم کا اپنا نخرہ بہت ہے، علم ایک بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس میں سے ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ معلم ہے، اور اس نے اپنی تعریف علم کے نام سے بڑی کی ہیں۔ قرآن کو علم کہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف علم سے کی ہے۔ علم اس کے ایٹریبیوٹس میں سے، عالم الغیب والشہادہ فوق کل ذی علم علیم، علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ علم اتنی بلند شے ہے کہ جس شخص کے دل میں علم نخرہ دیکھتا ہے اور زندگی میں نخرہ دیکھتا ہے، آئے ہو کھانا، بھوک مر گئی، بجلی نہیں، ٹھنڈک نہیں، تھک گئے، اتنے گھنٹے لگ گئے، علم کہتا ہے وہ جاؤ موج کر، تیرے دل وچ میں نہیں آنا۔ جو تھکتا ہے علم اس کے پاس نہیں آتا۔ تو علم کو خود طلبگار چاہیے۔ اس لیے جب آپ کنٹمپلیشن حاصل کرتے ہیں، ڈیپ تھنکنگ، اس سے تفکر آتا ہے، ڈیپ تھنکنگ سے، اس کے نتیجے میں آپ ریئلائزیشن کے مرتبے تک پہنچتے ہیں۔ پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں ان حقائق کو جن کے لیے آپ سٹرگل کر رہے تھے۔ بہت سے پردے اٹھتے ہیں، ریئلائزیشن ہو جائے تو وہ آپ کو لیڈ کرتی ہے وزڈم کی طرح۔ جب آپ ریئلائز کرتے ہیں فیکٹ کو، ایگزسٹنس کو، سچویشن کو، گیون سبجیکٹ کو، سبجیکٹ انڈر ریسرچ کو صحیح ریئلائز کرتے ہیں، اینالائز کرتے ہیں، اس سے وزڈم ملتی ہے، بندے کو حکمت ملتی ہے۔ جب وزڈم ملے تو اس سے انفرنس کی ایبلٹی آتی ہے، پھر بندہ انفر کرتا ہے۔ وزڈم کے بغیر بندہ دیکھ سکتا ہے، اس میں سے انفر نہیں کر سکتا۔ ابھی آپ علم کے راستے میں ہیں، یعنی آپ اس قابل ہو رہے ہیں کہ وزڈم کے ذریعے آپ نے ایک واقعہ دیکھا، اس میں سے کچھ اخذ کر سکیں، اس کے پس پردہ حقائق تک پہنچ سکیں، اس کے اسباب کو دیکھ سکیں، اس کے متعلقات کو، اس کے ریلیونسز کو دیکھ سکیں، اس کے ساتھ کنیکٹڈ ریئلٹیز کو دیکھ سکیں، اس سے انفر کر سکیں۔ اور جب انفر کرتے ہیں
تو تب آپ اس کو کہیں اپلائی کر سکتے ہیں. تو انفرنس جب آتا ہے وزڈم کے نتیجے میں، تو انفرنس آپ کو کریٹیوٹی دیتا ہے. علم میں تخلیق آتی ہے، تخلیق. ورنہ علم توجیہی رہتا ہے، صرف انٹرپریٹ کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، اس کا یہ معنی ہے. لکھے کو آدمی ایکسپلین کرتا ہے، خود لکھنا کریٹ نہیں کر سکتا. نالجبل لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جن کے پاس توجیہی علم ہوتا ہے، جن کو لکھا ہوا نہ ملے تو وہ گونگے ہیں. ان کو لکھا ہوا ملے ایکسپلین اچھا کر لیتے ہیں. اور ایک وہ لوگ بھی نالجبل ہسٹری میں آتے ہیں کبھی کبھی، جو بغیر لکھے کے اس علم کی تخلیق کرتے ہیں جس کو لکھا جائے گا. اس علم کی تخلیق کرتے ہیں جسے لکھا جائے گا. سو ان کا علم کتابوں کی سطروں میں محدود نہیں ہوتا، وہ سطور میں محدود نہیں ہوتے، بکس میں اور لائنز میں محدود نہیں ہوتے. ان لائن سے بڑھ کر وہ علم خود سطور کو کریٹ کرتا ہے. یہ کریٹیوٹی ہے. اوریجنل آئیڈیاز آتے ہیں. جب کریٹیوٹی آتی ہے، وزڈم سے میں نے کہا انفرنس، استنباط اور استخراج آ گیا. انفرنس کے نتیجے میں کریٹیوٹی آئی، کریٹو نالج آ گیا. کریٹو نالج، جب کریٹو نالج آتا ہے تو تب علم میں ایکسپینشن ہوتی ہے. وہ آدمی نقال نہیں رہتا، پھر خلاق ہو جاتا ہے. ناقل نہیں رہتا، وہ خالق علم ہوتا ہے. وہ لکھے ہوئے کو نقل نہیں کرتا، بلکہ وہ لکھنے کے لیے علم کو تخلیق کرتا ہے. پھر لوگ تلاش کرتے ہیں یہ کس کتاب سے لیا ہے، یہ کس کتاب میں، ہم نے تو کسی کتاب میں نہیں دیکھا. نہیں، پھر بقول علامہ اقبال وہ صاحب علم خود صاحب کتاب ہو جاتا ہے. اس کے سینے کو کتاب بنا دیا جاتا ہے. اس کے سینے پر علم کا ورود ہوتا ہے، اس کے سینے پر علم کا نزول ہوتا ہے. اس کے اندر ایک چشمہ کھل جاتا ہے، اس چشمے سے علم ابلتا ہے اور ابل کے پھر زمینوں کو سیراب کرتا ہے. اس سے ایکسپینشن پیدا ہوتی ہے، ایکسپینشن، توسیع. لہذا اب علم اس جگہ پر آ جاتا ہے کہ جس میں وسعت آتی ہے اور وہ کائنات کی طرح وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. کائنات بھی آج کے دن تک توسیع پذیر ہے. یہ ایکسپینسو یونیورس ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے. تخلیق شاید ایک نقطے سے ہوئی ہوگی، مگر وہ ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے، ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. علامہ نے شاید کہا کہ آج کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. ہر لمحہ ایک نئی تخلیق ہو رہی ہے. اور میں ایک نقطہ بتا دوں، ہر لمحہ جو اس کائنات میں کریشن کا ایک ایکشن ہوتا ہے، یہ ایک بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، وہ کبھی ریپیٹیشن نہیں ہوتا. دیکھنے میں ایک جیسا لگتا ہے کہ پچھلے لمحے میں بھی یہی ایکشن آف کریشن تھا، اگلے لمحے میں بھی وہی ایکشن آف کریشن ہے. اپیرنٹلی سملر لگتا ہے، مگر دیٹ از نیور اے ریپیٹیشن. ابتدا سے انتہا تک کبھی ریپیٹیشن نہیں ہوتا خدا کی تخلیق میں. ہر لمحہ تخلیق آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، ہر لمحہ تخلیق آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. اب اس کو چاہے ہیومن سائنسز پہ اپلائی کر لیں، اس کو اینیمل کنگڈم پہ اپلائی کر لیں، اس کو ویجیٹیبل کنگڈم پہ اپلائی کر لیں، عالم نباتات پر کریں، عالم حیوانات پر کریں، عالم انس و جن پر کریں، اسپیس پر کریں، پلینٹس پر کریں، ایکسپینشن آف یونیورس پہ کریں، کاسمولوجی کو دیکھ لیں، ایسٹرو فزکس کو دیکھ لیں. سورج بھی ہر روز آپ کو دکھائی دیتا ہے، مشرق سے طلوع ہوا، ایگزیکٹلی اتنے ٹائم پر مغرب میں غروب ہوا، اور پھر اتنے بجے طلوع ہوا. آپ کی نگاہ سمجھتی ہے ریپیٹیشن ہے، مگر وہ ریپیٹیشن نہیں، وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، اس کا ایک سفر ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. لہذا یہ توسیع ہوتی ہے. تو
علم کا کردار، جب علم اپنے کریٹو نالج پہ پہنچتا ہے اس میں تنگی نہیں رہتی. اس وجہ سے اہل علم تنگ نظر نہیں ہوتے، اور جو تنگ نظر ہوتے ہیں وہ صاحبان علم نہیں ہوتے. جو تنگ نظر ہے اس کا مطلب ہے اس کو علم نہیں ملا. علم تنگ نظر رہنے ہی نہیں دیتا. علم نگاہ میں وسعت دیتا ہے، دل میں وسعت دیتا ہے، خیالات میں وسعت دیتا ہے، تصورات میں وسعت دیتا ہے، اخلاق میں وسعت دیتا ہے، بیہیویئر میں وسعت دیتا ہے. یاد رکھ لیں، علم نام ہی سراسر وسعت اور ایکسپینشن کا ہے. دل و دماغ جن کے تنگ ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں، ابھی وہ جہالت کے اندھیروں میں ہیں. اوپر بھلے وہ بورڈ علم کا لگا لیں، اس بورڈ لگانے سے فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھو نا، شراب کی بوتل پہ آب زمزم لکھ لیں تو آب زمزم تو نہیں بن جاتا. کوئی آدمی بڑی داڑھی رکھ لے، پگڑی پہن لے اور اپنے آپ کو عالم دین کہے، جو چاہے لباس پہنے، جو چاہے کہلاتا رہے، مگر اس سے وہ علم آ نہیں جاتا. علم کا ایک اپنا کریکٹرسٹک ہے، علم کا ایک اپنا کرشمہ ہے، علم کی ایک اپنی تاثیر، اپنی حیثیت، اپنا سٹیچر، اپنا سٹیٹس ہے. یعنی جو چیز آپ کو بھگوئے نہیں، آپ کہیں یہ پانی ہے، آپ لاکھ پانی کہتے رہیں، وہ آپ کو گیلا نہیں کر رہا، آپ کی پیاس نہیں بجھا رہا، تو پانی کیسے ہے؟ جس کا رنگ سفید نہیں ہے وہ دودھ کیسے ہے؟ جو میٹھا نہیں ہے وہ آپ کا شربت کیسے ہے؟ مطلب ہر چیز کا ایک اپنا کریکٹر ہے. جو آپ کو نفرت دے رہا ہے وہ علم کیسے ہے؟ علم محبت کا نام ہے. جو آپ کو تنگ نظری دے رہا ہے وہ علم کیسے ہے؟ علم وسیع النظری کا نام ہے. جو ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آپ کو تیار کر رہا ہے وہ علم کیسے ہے؟ وہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی علم نہیں، انتہا پسندی علم نہیں، نفرت علم نہیں، گالی گلوچ علم نہیں، تنگ نظری علم نہیں ہے. علم سراسر وسعت ہے. علم رحمت للعالمین کا عکس ہے. علم رحمت للعالمین کا عکس ہے. آگے بڑھیے، علم رب العالمین کا عکس ہے. رب العالمین کا عکس ہے. جیسے اللہ کی شان ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، رزق اس بات پہ اس نے منحصر نہیں کر رکھا کہ مجھ سارا دن جو گالی دیتا رہے اللہ کو اس کو بھی رزق دے گا، جو سارا دن بتوں کو پوجتا رہے، شرک کرتا رہے، اس کو بھی شفا دے گا. جس طرح ربوبیت میں وسعت ہے اس طرح عطا کردہ نعمت علم میں وسعت ہے. تو ایکسپینشن دیتا ہے. جب ایکسپینشن ملتی ہے علم میں تو اس سے ارتقاء، ڈیولپمنٹ، ایوولوشن اور پروگریشن پیدا ہوتی ہے. پروگریشن، علم پروگریس کرتا ہے، پھر وہ رکا نہیں رہتا، سٹیٹک نہیں رہتا. جو جامد ہو جائے وہ بھی علم نہیں ہے. جو جامد ہو جائے وہ بھی علم نہیں، کیونکہ علم طہارت ہے، اور جو جامد ہو جائے اس سے طہارت جاتی رہتی ہے. ایک تالاب میں پانی کھڑا ہو جائے، بہے نہیں، تو اس سے وضو جائز نہیں ہوتا. اور اگر ایک دریا یا ندی نالا بہ رہا ہو، اس میں پیچھے کھڑے ہو کے کوئی آدمی کچھ اور بھی کر دے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دے، تو آگے چلتا ہوا آدمی اسی پانی سے وضو بھی کر سکتا ہے. کسی کی غلاظت کے ڈالنے سے اتنی طاقتور طہارت ہوتی ہے تحرک میں، بہتے ہوئے متحرک پانی میں، کہ اس کی طہارت زائل نہیں ہوتی. اسی طرح جو علم متحرک ہو جائے، کریٹو ہو جائے، جس کا جمود ختم ہو جائے، اس علم کی طہارت اتنی ہوتی ہے کہ وہ جہان کو طہارت دیتا ہے اور جہان کو نور دیتا ہے. اس پروگریشن کے نتیجے میں جب وہ پروگریس کرتا ہے، ڈیولپ کرتا ہے، اس سے اس میں کمپریہنشن آتی ہے. کمپریہنشن آتی ہے، جامعیت آ جاتی ہے. وہ ہر ایسپیکٹ کو کمپریہینڈ کرتا ہے، ٹوٹیلٹی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، کلیت کی طرف، جامعیت کی طرف. جب کمپریہنشن آتی ہے تو وہ علم یونیورس کی طرح ہو جاتا ہے. اسی سے یونیورسٹی ہے.
डिक्शनरीज ये माना नहीं बताती। आप इंग्लिश डिक्शनरीज को उठाएं, ये माना डिक्शनरी नहीं बताएगी, डिक्शनरी का सब्जेक्ट ही नहीं है। वो बताएगी सिर्फ एक ऐसा इदारा जिसमें ऊंचे दर्जे की तालीम होती है और बैचलर्स और मास्टर्स और पीएचडीज की डिग्री होती है। हर डिक्शनरी आपको यह बताएगी। ऑक्सफोर्ड की उठा लें, कैम्ब्रिज की उठा लें, अमेरिकन, हर डिक्शनरी ये यूनिवर्सिटी को एक इदारा दिखाएगी। मैंने डिक्शनरी नहीं कोई आज तक देखी जो यूनिवर्सिटी को कायनात बताए। डिक्शनरी डिस्कस नहीं करती, ये साइंस ऑफ एटिमोलॉजी का सब्जेक्ट है। साइंस ऑफ एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजिकल साइंस का सब्जेक्ट है। भाई यूनिवर्स और यूनिवर्सिटी में एक ताल्लुक है। लफ्ज यूनी भी कॉमन है, वर्स भी कॉमन है। यूनिवर्सिटी, यूनी वहदत का इशारा देता है यह लफ्ज, वहदत। वर्स वैरायटी का इशारा देता है। वर्स क्या इशारा देता है? वैरायटी का। यूनिवर्स कहते हैं कि ऐसी कायनात जिसमें सब कुछ है, जिसमें जमीन, आसमान, तमाम प्लैनेट्स, हवाएं, फिजाएं, चांद, सूरज, सितारे, तख्ता तो बाला, सारा कुछ जिसमें है उसको यूनिवर्स कहते हैं। वैरायटी तो आ गई, तो यूनी क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो सारी कायनात में डिफरेंट वैरायटीज हैं, बेशुमार दुनियाएं हैं, मगर वो सब परोई गई हैं आपस में एक पैटर्न के साथ, एक स्टाइल के साथ। वो स्टाइल फिजिक्स बताती है। और जब बंदे के अंदर आ जाते हैं तो वो स्टाइल आपको बायोलॉजी और दीगर सब्जेक्ट्स बताते हैं, और साइंस बताती है, बायोकेमिस्ट्री। उसके अंदर एक पैटर्न है, यानी कनेक्टिविटी है, जुड़े हुए हैं। कायनातें मुख्तलिफ हैं मगर हर शय दूसरी से जुड़ी हुई है, तो जोड़ने में पैटर्न एक है। उस एक पैटर्न होने की वजह से उन मुख्तलिफ दुनियाओं की कलेक्शन को यूनिवर्स कहते हैं। बड़े बड़े नामवर एक्टर होते हैं, जिसको जो रोल दे दें अदा कर लेते हैं, उनको वर्सटाइल एक्टर कहते हैं। हीरो बना दें, उनको विलन बना दें, उनको जिंदा करा दें, मरवा दें, जो रोल दे दें, वर्सटाइल एक्टर। यानी बेशुमार स्किल होते हैं, हर किस्म का स्किल एक शख्सियत में खूबसूरती से जुड़ा होता है, वर्सटाइल एक्टर है। वर्सेस, वर्स किसको कहते हैं? खा कुरान हो, बिब्लिकल बुक्स हो, रिलीजियस बुक्स हो, पोएट्री हो, नज्म हो, शायरी हो, वो मुख्तलिफ चीजें, अल्फाज एक नज्म के साथ जुड़े हुए हों, लाइनों में, सुतूर में, और उनके अंदर एक नज्म हो, तो उसको वर्स कहते हैं। तो यूनिवर्स का मतलब यह है कि मुख्तलिफ दुनियाएं हैं मगर एक नज्म में जुड़ी हुई हैं। यहीं से यूनिवर्सिटी है। वो है यूनिवर्सिटी जो इल्म के बेशुमार मज़ाहिर खोल दे, बेशुमार मज़ाहिर खोल दे, मगर यूनिवर्सिटी नहीं बनती जब तक वो सारे मज़ाहिर किसी एक तसव्वुर पर बाहमी यूनिफाइड ना हो, यूनिटी ना हो उनके अंदर। एक पैटर्न नजर आना चाहिए। देखो जैसे फूल हैं, गुलाब के फूल की कितनी पत्तियां हैं, मगर जिस पत्ती को देखें वो एक शक्ल नजर आती है। दरख्त हैं, जिस उसके पत्तों को देखें हजार हा पत्ते हैं, मगर हर एक को तोड़े एक जैसा नजर आता है। यानी उसमें प्लूरैलिटी है और प्लूरैलिटी के अंदर एक यूनिटी है, कसरत में वहदत है। जब कसरत में वहदत हो तो यूनिवर्स बनती है, उसी से यूनिवर्सिटी बनती है। कि तरह तरह के उलूम, आज यूनिवर्सिटीज वैरायटी दे रही हैं मगर पैटर्न नहीं दे रही। हर यूनिवर्सिटी आज इल्म के मज़ाहिर, पैटर्न, साइंस भी देगी, हर चीज दे रही है, मगर उनके अंदर कोई एक शय नहीं जो एक पैटर्न पे उन्हें कनेक्ट कर सके। वो कनेक्टिविटी का पैटर्न, वो कनेक्टिविटी का स्टाइल, उसको अखलाक और किरदार कहते हैं। जो जिंदगी को एक पैटर्न दे सके, जो सोच को एक पैटर्न दे सके, जो बिहेवियर को एक पैटर्न, एक तरीका, एक नश्व नुमा का एक डब, एक अंदाज दे सके,
جس میں وحدت نہ جھلکے وہ یونیورسٹی نہیں ہے. ہم نے حقیر کوشش کی ہے کہ منہاج یونیورسٹی بن جائے. اس میں مظاہر علم کے سبجیکٹ مظاہر بھی ہوں اور پیٹرن ایک ہو جس میں کنیکٹڈ نظر آئیں, اور وہ کردار کا پیٹرن ہو, وہ کلچر کا پیٹرن ہو, وہ اخلاق کا پیٹرن ہو, وہ فکر کا پیٹرن ہو. عملاً یونیورسٹی سے نکل بھی جائیں تو ان کی خوشبو اور مہک اور پہچان قائم رہے. تو علم میں جب ایسی پروگریشن اور کمپریہنشن آتی ہے تب وہ علم سروائیور بنتا ہے, وہ علم سروائیور بن جاتا ہے. اس علم میں بقا آتی ہے اور صاحب علم کو باقی کر دیتا ہے, صاحب علم کو. اور جب سروائیور, اس کا سروائیول علم کا کیا ہے, چیلنجز آتے ہیں. جب آپ ہر نئے چیلنج کو ایڈریس نہ کر سکیں علم شکست کھا جاتا ہے. چیلنج کو فیس کیسے کرنا ہے, ہر دور میں ابھرتے ہوئے چیلنج کو فیس کرنا, اس کا سولوشن دینا. تو علم اگر حل نہ دے, اگر حل نہ دے تو خود محلول کی طرح بہہ جائے گا. علم اگر سولوشن نہ دے تو خود ڈیزالو ہو جائے گا. علم اگر سالو نہ کرے تو خود ڈیزالو ہو جائے گا. تو زندہ اور باقی علم وہ ہے جس میں زمانہ بدلتا رہے, سوالات نئے سے نئے آتے رہیں, حالات بدلتے رہیں, چیلنجز بدلتے رہیں, جو انفلوئنسنگ فورسز اور فیکٹرز آف لائف ہیں وہ بدلتے رہیں, مگر علم ہر دور میں بدلے ہوئے حالات کو فیس کر سکے, ہر اٹھنے والے مسئلے کو حل دے سکے, ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکے, اور جو اس علم کے فالوور ہیں انہیں لے کر اس منجدار سے نکل کے کشتی کو کنارے پر لگا سکے. منہاج القرآن کا کنٹریبیوشن یہ ہے. آپ میں سے تو جو بیٹے بیٹیاں نوجوان ہیں, آپ کو تو پتہ نہیں کہ 80s کے اوائل اور 70s میں حالات, لوگوں کی اپروچ کس طرح کی تھی. 50 سال 40 سال پہلے کی بات ہے. ہم نے لائف میں چیلنجز فیس کیے, جو ہی ایک سٹیپ اٹھاتے ایک فتووں کا طوفان, ایک برسات آ جاتی تھی فتووں کی, کفر کے فتوے آتے تھے, لوگ لرز جاتے تھے. اور میرے ساتھی مجھے کہتے تھے کہ بڑا بولڈ سٹیپ ہے, ہر طرف سے مخالفت اور کفر کے فتوے ہیں, تھوڑا نرم ہاتھ رکھ لیں. میں نے کہا نہیں, آپ کو کبھی لیڈنگ رول اور پیٹرن سیٹ کرنے والا اور دنیا کو سٹائل دینے والا اور دنیا کی سمت متعین کرنے والا آپ نہیں بن سکتے جب تک چیلنج کو جرأت کے ساتھ فیس نہیں کریں گے. پھر کیا ہوتا تھا, چند سالوں میں وہ فتوے دینے والے ہماری بات کو فالو کرنے والے بن جاتے تھے, اسی راستے پر چل پڑے. اب میں ایک ایک مثال نہیں دوں, 50 مثالیں ہیں ویمن رائٹس کا, ویمن امپاورمنٹ کا, ویمن پارٹیسپیشن کا, بے شمار مثالیں ہیں. چونکہ علم جب ہم ڈیرائیو کرتے ہیں اللہ کی وحی سے, علم ڈیرائیو کرتے ہیں ڈیوائن لائٹ سے, تو وہ سروائیور ہے. وہ علم آپ کو بھی بچاتا ہے اور خود بھی بچ کے آگے چلتا ہے. یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں, آپ علم کی راہ پہ اب چل پڑے ہیں. ڈگری آپ کے ہاتھ میں آئی, یہ ڈگری صرف ایک ریکگنیشن ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کیا. ناؤ یو آر ایلیجیبل ٹو گین دا نالج. اب آپ کو علم حاصل کرنے کا طریقہ آ گیا ہے, علم حاصل کرنے کا سلیقہ آ گیا ہے. اب آپ علم کی طرف بڑھیں گے.